اپنی مستورات اور بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری عزیز بیٹیوں، آج میں نے صبح بہت کچھ تم سے کہا ہے اور اس وقت بھی مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم بڑی تعداد میں آئی ہو۔ یہ میرا پورے ملک اور عالم میں یہ تجربہ ہے کہ جتنا جذبہ اور شوق اس وقت تمہارے اندر ہے بہت سے مردوں کے اندر نہیں ہے۔ کاش کہ تمہاری قدر تمہارے شایان شان کی جا سکتی اور تمہیں ملک اور ملت کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کی دیکھ بھال کے ساتھ، اپنے بچوں کی مثالی تربیت کے ساتھ، اپنے ساس سسر کی خدمت کے ساتھ، اپنے شوہر کی خدمت کے ساتھ تھوڑا سا وقت تم نکال کے سماج کی خدمت میں بھی حصہ لے سکتی۔ اپنے اپنے حالات کے مطابق تم اس کی کوشش ضرور کرنا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، تمہارا سب سے بڑا زیور تمہاری حیا اور حجاب ہے، تمہارا پردہ ہے۔ کوئی تم سے اس پردے کو چھیننے کی ہمت نہ کرے۔ یہ ہمارے ملک میں چونکہ ان پڑھ لوگوں کی حکومت آ گئی ہے، اس لیے وہ حجاب بین کرتے ہیں، وہ حجاب پہ پابندی لگاتے ہیں، وہ برقع پہنے ہوئے لڑکی کو کالج میں آنے سے روکتے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتہ، میں ان کافروں کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ اگنورنٹ ہیں۔ میں نے شاید آج صبح کی تقریر میں کہا تھا کہ پردہ عرب سے شروع نہیں ہوا، پردہ بھارتی سنسکرت کا اٹوٹ انگ ہے۔ تم ہمیں اس بات کی سزا دے رہے ہو کہ ہم بھارتی سنسکرتی کو کلیجے سے اور سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور تم نے پچھم کی اشلیل سنسکرتی کو قبول کر لیا ہے۔ تم ہمیں اس کی سزا دے رہے ہو، جاہلو۔ تم نے کچھ نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن تم نے رامائن بھی نہیں پڑھی۔ تم نے رامائن کا سیریل دیکھا ہوگا نوٹنکی کی طرح، لیکن تم نے رامائن نہیں پڑھی۔ تم نے رامائن پڑھی ہوتی تو تم نے وہ واقعہ پڑھا ہوتا جس واقعے میں جب شری رام چندر جی 14 سال کے بنواس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو اس وقت ان کی واپسی کا جشن منایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں 14 مہلائیں کھڑی ہیں سر جھکائے، گھونگھٹ نکالے، اور شری رام چندر جی کے بھائی شری لکشمن جی سے کہا جاتا ہے کہ آپ آج کی خوشی میں اپنی بھابھی شری رام چندر جی کی پتنی سیتا جی کے گلے میں ہار ڈالیے، مالا پہنائیے۔ شری لکشمن جی وہ 14 مہلاؤں کے سامنے جا کر سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے گلے میں ہار نہیں ڈالتے۔ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لکشمن جی جلدی کیجئے، کاریکرم اور بھی ہے۔ تو لکشمن جی کہتے ہیں کہ ان 14 مہلاؤں میں میری بھابھی سیتا کون سی ہیں، کوئی مجھے بتائے تو، میں ان کو نہیں پہچانتا، میں کس کے گلے میں ہاتھ ڈال دوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ 14 سال آپ اپنی بھابھی کی حفاظت میں یہاں رہے ہیں اور آپ سیتا جی کو نہیں پہچانتے۔ تو لکشمن جی نے کہا کہ میں نے 14 سال میں کبھی اپنی بھابھی سیتا کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا، قدموں سے اوپر دیکھا ہوتا تب تو میں پہچانتا، میں نے کبھی ان کے قدموں سے اوپر نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ ہے پردہ۔ اے بھارت کے حکمرانوں، اے بھارت کے اندھ وشواس میں مبتلا ان پڑھ چوتھی پاس حکومت کرنے والے جاہلوں، کچھ قرآن تم کو پڑھنے کی توفیق نہیں تو رامائن تو پڑھ لیتے۔ یہ پردہ مکہ مدینہ سے شروع نہیں ہوا، یہ پردہ بھارت سے شروع ہوا۔ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اور اے مسلمان لڑکیوں اور عورتوں، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم اپنی حیا اور حجاب کو اتارنے پر کبھی راضی مت ہونا، جان دے دینا، لڑ پڑنا، قانونی تمام اقدامات اٹھانا، لیکن کبھی بے پردگی کو قبول نہیں کرنا۔ پردہ شرافت کی علامت ہے، پردہ ایک قیمتی ڈائمنڈ ہونے کی علامت ہے۔ قیمتی چیز
ओपन में नहीं रखी जाती। कीमती चीज़, सोने की अंगूठी, सोने का जेवर एक मखमली केस में रखा जाता है, उस केस में ताला डाला जाता है, उस केस को एक अलमारी में रखा जाता है, लॉकर में रखा जाता है, लॉकर में ताला डाला जाता है, और उस लॉकर को, उस अलमारी को, उस सेफ को कमरे में रखा जाता है, उस कमरे में ताला डाला जाता है। इसी तरह एक औरत और एक लड़की ये डायमंड और जेविल की तरह कीमती है, खूबसूरत है, हुस्न की अलामत है, जीनत है, रौनक है। इसको हम सरे बाज़ार गुंडों और ओबाशों के सामने मताए कूचो बाज़ार की तरह खोलने की इजाज़त किसी औरत की शराफत नहीं देती। शरीयत से पहले ये तुम्हारी शराफत की बात। शरीयत नाम ही फितरत का है, ये तुम्हारी फितरत की पुकार है। तुम्हारा हुस्न सिर्फ एक मर्द की अमानत है जो तुम्हारा शौहर बन चुका या तुम्हारा शौहर बनने वाला है। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे बदन से फूटने वाली खुशबुएं, ये एक मर्द की अमानत हैं। दुनिया के किसी मर्द को उस हुस्न को देखने का हक़ नहीं। यह है इस्लाम। शराफत, पाकीज़गी, पाकदामनी, कैरेक्टरों का महफूज रहना, नाजायज़ बच्चों का पैदा होने का रास्ता रोकना। फिर तुम अपने मैके से निकल कर ससुराल जाओ तो तुम ससुराल की रौनक बनो, हर एक का दिल जीतो। माँ बाप से कहता हूँ, अपनी बच्चियों को आप शादीशुदा ज़िंदगी के आदाब सिखाइए। शादीशुदा ज़िंदगी कैसे कामयाब गुजरती है। अक्सर लड़कों को भी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता, लड़कियों को भी पता नहीं होता कि शादी सिर्फ हुस्न और इश्क के रिश्ते का नाम नहीं है, शादी ज़िम्मेदारियों का नाम है। शादी खूबसूरत ताज सर पर रखे जाने का नाम है, मगर उस ताज में जगमगाती मोतियों के साथ कुछ कांटे भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लड़के पर भी जिम्मेदारियां आती हैं, लड़की पर भी जिम्मेदारियां आती हैं। बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को शादी से पहले शादीशुदा ज़िंदगी की जिम्मेदारियां समझाए, और माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को शादी से बहुत पहले शादीशुदा ज़िंदगी की हकीकतें और जिम्मेदारियां समझाए।